السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول متوا کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، لمبیاں سی جدائیاں۔ نشے میں دھت اسرا اپارٹمنٹ کے بار میں ڈرگز پہ ڈرگز لے رہی تھی۔ سفید پاؤڈر جو کہ بار کاؤنٹر پر 3 باریک لائنوں کی صورت پڑا ہوا تھا۔ اسرا اپنی ناک آگے کر کے سانس کھینچتی، ایک ایک کر کے وہ سفید پاؤڈر اپنے اندر لے گئی، پھر مدہوش ہوتی صوفے سے سر ٹکا گئی۔ ایان، کاش تم میرے ہوتے، وہ ایرا ہوتی نا ہمارے درمیان۔ تم نے کیوں چاہا اسے؟ کیوں بنی وہ تمہاری بیوی؟ کیا میں اکیلی کافی نہیں تھی؟ تم نے تو مجھے چھوا نہیں آج تک، ایک میڈیا ٹرک رکھا اور کچھ نہیں، مجھے تحفظ دیا، رہنے کو گھر دیا، کمانے کو نوکری دی، پر تم میرے کیوں نہ ہوئے؟ دنیا کو یہی پتا تھا کہ میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں، پر اندر سے میں ہی جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کتنا دور تھے۔ تم نے کبھی مجھے گندی نظر سے نہیں دیکھا، جب بھی بات کی ایک حد میں رہ کر۔ میرے ماں باپ نے مجھ پر توجہ نہ دی۔ ایک نے ہندو عورت کے ساتھ افیئر چلایا تو ماما نے خود کو پارٹیوں تک رکھا جہاں مرد ان کی تسکین پوری کرتے۔ ایسے میں کہاں جاتی؟ چل پڑی ان کی راہ پر، اور دیکھو کہاں پہنچ گئی میں۔ تم وہ واحد انسان تھا جس کی آنکھوں میں عورت کے لیے عزت کا احترام دیکھا میں نے، اور میں ہی تمہیں نہ پا سکی۔ سب سوچتی اسرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے جس کو ابے کمہار نے دیکھا۔ کس کا ماتم کر رہی ہو تم؟ وہ خود نشے میں تھا۔ اسرا نے خمار زدہ نظروں سے آنکھوں سے ابے کمہار کو دیکھا جس میں اس کو ایان نظر آیا۔ ہنی، لیٹس میک اے لو، آئی نیڈ یور ٹچ۔ ابے اسرا کی بات پر مسکرا دیا، پھر اسرا کے پاس ہوتا اس کی سانسوں پہ حاوی ہوا تو اسرا کے حواس بحال ہوئے۔ یہ ایان نہیں، کوئی اور ہے۔ ایان کا لمس حدت دیتا، وحشت نہیں۔ اسرا نے زور لگا کر ابے کو خود سے دور کیا۔ ایسے دور ہونے پر ابے کو غصہ آیا تو وہ چیختا اٹھا۔ اسرا نے اٹھ کر وہاں سے جانے کی کوشش کی تو ابے نے بازو سے پکڑ کر اس کو دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا۔ جاتی کہاں ہے سالی؟ اتنا تجھ پر خرچ کیا، اب جب وصول کرنے کی باری آئی تو بھاگ رہی ہے۔ ابے کی بات سنتی اسرا جو نشے میں تھی ہنستی، جس کو اپنی توہین گردانتا ابے کمہار اسرا پر شیطانوں کی طرح حاوی ہوا۔ پھر پورے اپارٹمنٹ میں اسرا کی دردناک چیخیں گونجی جس کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ سالی مجھ سے ہوشیاری کرتی ہے۔ ادمری اسرا کو برہنہ حالت میں چھوڑتا ابے لڑکھڑاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسرا گھٹی گھٹی سسکیاں لینے لگی۔ اب تو تمہیں مر جانا چاہیے اسرا جمال، تم ایرا کو ابے کی دسترس میں لانا چاہتی تھی، دیکھو اس کی شیطانی دسترس۔ سب سوچتی چھت کو گھورنے لگی۔ زندگی کا حاصل اور لا حاصل کچھ بھی تو اس کا نہ تھا۔ پولیس سائرن کی آواز پر اسرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ وہیں آنکھوں کو موند گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اقرا کے بیان پر پولیس نے فوراً سے ایکشن لیا۔ جب روحان ابے کمہار کے اپارٹمنٹ میں ریڈ کرنے جا رہا تھا تو ایک آفیسر نے اس کو جمال بیگ کے آنے کی اطلاع دی۔ کیا میں مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ جمال بیگ کے پاس آتے روحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے میری بیٹی نہیں مل رہی، اسرا جمال نام ہے اس کا۔ کچھ دن پہلے اس کو اریسٹ کیا گیا تھا، اس کے سرپرست ہونے کے ناطے مجھے اطلاع کی گئی، مگر میرے آنے سے پہلے ہی وہ یہاں سے چلی گئی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک ہندو کے ساتھ رہ رہی ہے، جس تک میری رسائی ناممکن ہے، میری مدد کرو، التجا کرتے ہوئے جمال بیگ نے کہا، جس پر روحان کو ایک باپ کی لاپرواہی پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ یہاں کے رولز ہی ایسے تھے کہ ماں باپ بے بس ہو جاتے جبکہ اولاد ان کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتی۔ چلیں، ہم ابے کمہار کی طرف ریڈ کرنے جا رہے ہیں، اس کے خلاف کافی کمپلین موصول ہوئی ہیں، دوسرا یہ کہ وہ ڈرگز کا سپلائر بھی ہے، رسانیت سے کہتا روحان کیب لیتا نکل گیا، جس کے پیچھے پیچھے جمال بیگ آیا اور پولیس کے قافلے نے ابے کمہار کے گھر ریڈ کی جہاں اسرا جمال برہنہ مگر تشدد زدہ حالت میں ملی، تو دوسری طرف ابے کمہار نشے میں دھت اپنے کمرے میں۔ اسرا کو فوراً سے ریسکیو کیا گیا جس کے ساتھ جمال بیگ روتا ہسپتال روانہ ہوا۔ روحان ابے کمہار کا نشہ اتارنے کو اس کو اپنے سیل لے آیا۔ اپارٹمنٹ سے ملی چیزوں پر یہ ثابت ہوا کہ کیسے ابے نے ایرا کو بلیک میل کیا۔ اسرا کی تصاویر بنا کر ایک مرد کے ساتھ زبردستی والے پوز بنوائے گئے، پھر اس مرد کے چہرے کو ایڈٹ کر کے ایان کا چہرہ لگایا گیا۔ سب کچھ سامنے تھا۔ شطرنج کے کھیل میں بادشاہ اور اس کی ملکہ جیت گئے، مگر دونوں کی راہیں جدا ہوئیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 7 ماہ بعد، جاگرز کے اوپر پاجامہ پہنے اور گھٹنوں سے نیچے تک آتی بلو لان کے پرنٹڈ فراک کے اوپر اپنی چادر لیے ایرا 8 ماہ پریگننٹ ایک ہاتھ میں آئس کریم کی کون پکڑے کھا رہی تھی، جس کے پیچھے نیلم، غزل اور رابیل شاپنگ کا سامان اٹھائے تھکی تھکی سے چلتی آ رہی تھی۔ کیا یار، کتنا مر کر چل رہی ہو تم سب، مجھے دیکھو، ہم 3 ہیں اور تم لوگوں سے تیز چل رہے ہیں۔ ایرا نے مڑ کر پیچھے آتی اپنے دوستوں سے کہا۔ ایرا چپ ہی کر جا تو،
تمہارے یہ تو اللہ معافی، منٹ بعد تو تم کو بھوک لگ جاتی ہے، شادی کی شاپنگ کم کرتے ہیں اور تمہارے کھانے کا انتظام زیادہ ہوتا ہے، نیلم ضد ہوتی بولی، جس پر غزل اور رابیل نے سر ہلایا۔ بس اچھا، میرے بچوں کو کچھ مت کہنا، اب بھوک تو لگتی ہے نا، معصوم سا چہرہ بناتی ایرا بولی، جو اپنے وطن میں 2 جڑواں بچے پال رہی تھی۔ یہی وجہ تھی ایرا کو بار بار بہت بھوک لگتی۔ اس طرف آؤ، گھر جانا ہے اب۔ ایرا کو فروٹ چاٹ کی دکان پر جاتا دیکھ کر رابیل نے ایرا کو پکڑتے کار کی طرف اس کا رخ کیا۔ یار بھوک لگی ہے، منہ بناتی ایرا بولی، جس پر غزل اور رابیل کے ساتھ نیلم نے اپنا سر پکڑا۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اس موٹی عورت کو مارکیٹ لانے کی۔ ایرا کی رونی صورت دیکھ کر نیلم کو ترس آیا، پھر اس کو لیے فروٹ چاٹ پیک کرواتے گھر روانہ ہوئی۔ کہاں تک پہنچی شاپنگ تم سب کی؟ زباریہ نے سب کو پانی دیتے پوچھا۔ یہ موٹی عورت کچھ کرنے دے تو ہم شاپنگ کریں، منٹ بعد تو اس کو بھوک لگ جاتی ہے، غزل چیرتی ہوئی بولی، جس پر زباریہ ایرا کی طرف متوجہ ہوئی، چپ صوفے پر بیٹھی سکون سے فروٹ چاٹ کھا رہی تھی، جیسے کھانے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ ماں کی ممتا کا روپ ایرا پر بہت نکھر کر آیا تھا۔ السلام علیکم، معظم نے اندر آتے اونچی آواز میں سلام کیا، جس کا جواب سب نے دیا۔ سب کے سر پر پیار دیتا معظم ایرا کا ماتھا چوم گیا۔ کیسی ہے میری بیٹی، بھوک تو نہیں لگی؟ ٹھیک ہوں بابا، ابھی بھوک نہیں ہے، فروٹ چاٹ جو کھائی ہے، سامنے بال کی طرف اشارہ کرتے ایرا نے بتایا۔ اور بچیوں، کہاں تک پہنچی شادی کی شاپنگ؟ معظم نے نیلم اور رابیل سے پوچھا، کیونکہ غزل فریش ہونے گئی تھی۔ ابھی چل رہی ہے انکل، نیلم نے کہہ کر روحان کو میسج کیا۔ اللہ پاک آسانی دیں اور نیلم تمہارے نصیب بہت اچھے کریں۔ نیلم کو دعا دے کر معظم اٹھا۔ آمین، شکریہ انکل، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ بابا چائے؟ زباریہ نے پوچھا۔ نہیں بچے، آج دل نہیں چائے کا، تمہاری ماں کو لے کر پارک جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آتے ہیں ہم، کہہ کر معظم آسماں کو ویل چیئر پر لیتا باہر جانے لگا تو رک کر ایرا سے پوچھا۔ ایرا بچے، اگر بھوک لگے تو بتا دینا، میں لیتا آؤں گا۔ جی بابا، ایرا نے فوراً سے کہا، جبکہ نیلم نام سر ہلا گئی۔ چلو اب ہم نکلتے ہیں، پرسوں مایوں ہیں، اور زباریہ اب ایرا کے ساتھ کب تک آئیں گی میری طرف؟ نیلم کہہ کر زباریہ کو دیکھنے لگی۔ اب بات آ جائیں تو ان سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ او ہو، اوکے بتا دینا، میں ڈرائیور بھیج دوں گی، نیلم نے شرارتاً کہا، اور شاپنگ بیگ لیتی ایرا سے مل کر وہ تینوں چلی گئیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انکرا۔ ہماری بچی کو کب ہوش آئے گا جمال؟ نڈھال سے جمائمہ نے جمال سے پوچھا، جو ابھی اسرا کے ڈاکٹر سے مل کر آیا تھا۔ ڈاکٹر سے پوری امید نہیں ہے جمائمہ، اسرا نے کافی مقدار میں ڈرگس لیں، اوپر سے زیادتی، کہہ کر جمال چپ ہوا، جس پر جمائمہ رو دی۔ میں اچھی ماں نہیں بن سکی جمال، یہ ہمارے اعمال ہیں جمائمہ، جن کا صلہ ہمیں یوں مل رہا ہے، نہ میں گناہ کرتا اور نہ میں تم سے اور اسرا سے نالا رہتا تو آج اسرا ہم میں ہوتی، یوں ہسپتال میں پچھلے 8 ماہ سے کوما میں نہ ہوتی۔ جمال مجھے معاف کر دو۔ جمائمہ اپنا سر جمال بیگ کے کندھے پر رکھتی رو دی، جس کو جمال نے رونے دیا۔ وہ بھی کیا کرتا، ضمیر اس کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اس کی دوسری بیٹی نہ جانے کس حال میں ہوگی، پہلی بیٹی کومے میں ہے، کہیں دوسری بھی تو آسماں کی روش پر چلتی اپنی زندگی کو جہنم تو نہیں بنا رہی۔ جمائمہ، میں پاکستان جا رہا ہوں۔ جمال کی بات پر جمائمہ نے حیرانی سے جمال کو دیکھا، وہ تو نہ جانے کب سے چاہ رہی تھی کہ جمال اپنی دوسری بیٹی کی خبر لیں۔ آپ جائیں جمال، کہیں اسرا کی طرح ہم اس کو نہ کھو دیں۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ نہیں جمائمہ، تم اسرا کے پاس رہو، میں اکیلا ہی جاتا ہوں، نہ جانے اب آسماں کہاں ہوگی، کس حال میں رکھا ہوگا اس نے میری بچی کو۔ جمائمہ کے آنسو صاف کرتے جمال نے رسانیت سے کہا، جس پر جمائمہ سر ہلا گئی۔ جمال پاکستان جانے کی تیاری کرنے لگا، جبکہ جمائمہ اس بچی کے جلد ملنے کی دعا کرنے لگی۔ کیا پتہ اس کے طفیل اللہ پاک ان کی زندگی میں آئی پریشانیاں دور کر دیں، چونکہ 7 ماہ پہلے جب اسرا کو بازیاب کروایا گیا تو ڈرگس کی بھاری مقدار لینے اور ابے کے وحشیانہ مظالم سے اسرا کی جان تو بچ گئی، مگر وہ کوما میں چلی گئی، جس کو روحان نے اپنے ریسورس استعمال کر کے جمال بیگ کی مدد سے انکرا شفٹ کر گیا تھا۔ ابے کمہار کی گرد پولیس کا گھیرا تنگ ہوا، اس کو اسرا کے ساتھ زیادتی، اقرا کو کڈنیپ اور ایرا کو ہراس کرنے کے عمل میں عمر قید کی سزا سنائی گئی، جو اب گلاسگو کے سینٹرل جیل میں قید تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہو آپ؟ ایرا نے واٹس ایپ پر سمینہ کے ساتھ ویڈیو کال کرتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو ایرا، اور بچے؟ مسکراتی سمینہ نے پوچھا۔ ہم ٹھیک ہیں ماما، کل میں نیلم کی طرف چلی جاؤں گی، آپ لوگ کب تک آؤ گے؟ روحان بھائی بھی نہیں آئی؟ ایرا نے فکر مندی سے پوچھا، جس پر سمینہ مسکرا دی۔ بچے، سربری اور اخلاق کی فلائٹ آج رات کی ہے، پیرانا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ویرات بھی نہیں آ رہا، جبکہ میں اور اقرا پرسوں آئیں گے۔ جلدی آنا ماما۔ او گولو مولو سے بھابھی، کیسی ہو آپ؟ اسکرین پر اقرا آتی بولی تو ایرا مسکرا دی۔ کیسی ہو آپ؟ اسکرین پر اقرا آتی بولی تو ایرا مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تمہارا؟ تیلی سے ایرا نے پوچھا۔ جی بھابھی، ہو گئے۔ گیس وٹ، میرا کلاس میٹ کون ہے؟ جیمس مارٹن، ایرا کہتی مسکرا دی، جبکہ اقرا نے منہ بنایا۔
میں تمہارے چہرے سے جان گئی تھی، ایرا کہتی مسکرا دی۔ تب زباریہ ایرا کا دودھ لے آئی، جس کو ایرا نے پکڑا اور پینے لگی۔ زباریہ سمینہ اور اقرا سے بات کرنے لگی۔ دودھ پی کر ایرا نے گلاس زباریہ کو دیا، جو مسکرا کر چلی گئی۔ ایرا، سمینہ کی آواز پر ایرا نے کیمرے کی طرف دیکھا، جہاں سمینہ فکر مندی سے ایرا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ماما، میں ٹھیک ہوں، اور بیبیز بھی۔ آپ آ تو رہی ہیں، دیکھ لینا تب، ایرا نے سمینہ کی فکر دور کرتے ہوئے کہا، جس پر سمینہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ماما سوتی ہوں، اب نیند نہ کھل جائے میری، ایرا نے کہہ کر کال کٹ کی اور کمرے میں اندھیرا کرتی لیٹ گئی۔ بیبیز، آپ کے پاپا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، دور ہیں ہم سے تو کیا ہوا، دل کے پاس تو ہیں ہمارے، نہ ہم پریشان ہوں گے اور نہ کسی کو ہونے دیں گے۔ آپ کی خالہ نیلم کی شادی ہے، وہ شادی کر کے گلاس کو چلی جائیں گی، اور ہم مل کر ان کی شادی پر خوب مزے کرنے والے ہیں۔ چلو اب سو جاؤ، پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایرا نے اپنے اندر پلتے دونوں بچوں سے کہا۔ جب ایرا نے اپنا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹرز نے اس کو جڑواں بچوں کی نوید دی، جس کو سنتے ہی ایرا کو جہاں خوشی ملی، وہیں 2 بچوں کی ذمہ داری سے ایرا خود کو کمزور پاتی چپ ہوئی۔ کمرے میں چھائی خاموشی میں ایرا کی سسکی گونجی، ایان، آئی ایم سوری۔ یہ وہ واحد کام تھا جو ایرا روزانہ رات کو سونے سے پہلے کرتی۔ سارا دن وہ خود بھی خوش رہتی اور دوسروں کو بھی رکھتی، مگر رات کا ایک پہر وہ ایان کے نام کرتی، جس میں وہ ہوتی ایان کی یادیں اور ایرا کی سسکیاں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آفس کے کمرے میں اندھیرا کیے ایان کرسی کی پشت سے سر ٹکائے سامنے گلاس وال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس پار ایرا کا آفس اسی حالت میں بند پڑا تھا۔ ایان، ویرات نے اندر آتے ایان کو آواز دی۔ کیا ہوا وکی؟ گھر نہیں جانا کیا؟ سارا آفس سٹاف چلا گیا، ویرات نے رسانیت سے پوچھا۔ چلو چلتے ہیں۔ اپنا کوٹ پہنتا ایان ویرات سے پہلے آفس سے نکلتا، اپنی کار پر سوار ہوتا، پینٹ ہاؤس کی جانب جانے کی بجائے فارم ہاؤس آیا، جہاں آج ایان نے پورے 8 ماہ بعد قدم رکھا تھا۔ السلام علیکم ماما۔ مارتھا کو کوٹ دیتا ایان اندر آیا تو سمینہ ایان کو دیکھ کر کھل اٹھی، فوراً سے آگے ہوتی اس کا ماتھا چوم گئی۔ میرا بچہ۔ ٹھیک ہوں میں ماما، سمینہ کا ہاتھ اپنی گال سے ہٹاتے ہوئے ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ اقرا اوپر سے نیچے آئی تھی، ایان کو دیکھتی اس کے سینے سے لگتی سسک اٹھی۔ کہیں نہ کہیں وہ اپنے بھائی کی حالت کی ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی۔ بھائی؟ ماما میں ریسٹ کروں گا، اقرا کو خود سے الگ کرتے اس کے سر پر پیار کرتے ایان نے کہا۔ ایان یہاں بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ ابھی نہیں ماما، میں اور اقرا کل پاکستان جا رہے ہیں روحان کی شادی پر، مبارکباد دینا میری طرف سے اسے، کہتا ایان کلاس وال کا دروازہ کھول گیا۔ تم بھی چلتے ساتھ تو اچھا تھا۔ نہیں ماما آپ جاؤ، 6 ماہ بعد واپس آیا ہوں، کمپنی کو میری ضرورت ہے۔ پر ایان، ایرا؟ کون ایرا ماما؟ ایان نے ویران آنکھوں سے سمینہ کی بات کاٹتے پوچھا، جس پر سمینہ کے ساتھ اقرا چپ کر گئے۔ ایان کے پیرس آنے کے بعد سے سمینہ کے ساتھ سب نے کوشش کی کہ وہ ایرا کی پوزیشن ایان کے لیے کلیئر کریں، مگر ایان پیرس سے کامیاب ہونے کے بعد کلاس کو تو آیا، مگر فارم ہاؤس نہیں۔ سب نے باری باری جا کر ایرا کے حوالے سے ایان کا من صاف کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار یہی کہتا، کون ایرا؟ ایان وہ ماں۔ سمینہ ایرا کے ماں بننے کا بتانے لگی کہ ایان مشتعل ہوتے کہنے لگا، نہیں ہے کوئی میرا، بس کرے ماما، مجھے جینے دیں، جس پر سمینہ کو غصہ آیا۔ کہاں جی رہے ہو تم ایان علی؟ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مار رہے ہو، مان کیوں نہیں لیتے؟ محبت ہے وہ تمہاری، اور ضرورت ہے اس گھر کی، میری اور اقرا کی، مگر نہ تم جی رہے ہو نہ اس کو جینے دے رہے ہو، حال دیکھو اپنا تم۔ سمینہ ایان کے حلیے پر طنز کرتی بولی، کیا ہوا ہے میرے حال کو ماما؟ سب باتوں پر ایان نے الٹی بات پوچھی۔ سمینہ کا دل چاہا اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے۔ یہ حلیہ تمہارا، یہ جنگلیوں کی طرح بڑے ہوئے بال اور یہ داڑھی، کون کہہ سکتا ہے کہ تم ایک برانڈ ہو؟ ماما یہ فیشن ہے آج کل کا، لوگ پسند کرتے ہیں، پرسکون سے جواب دیتا ایان بیک یارڈ میں چلا گیا۔ اقرا تم دیکھ رہی ہو اس کو، یہ مانتا کیوں نہیں ہے میری بات؟ صوفے پر سمینہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ماما بھائی کو کہیں ہمارے ساتھ چلیں، بھابھی کو ضرورت ہے ان کی، اقرا نے سمینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کل جانے سے پہلے بات کرتی ہوں، کیا پتہ اس کا دل مان جائے۔ کچھ سوچتی سمینہ نے اقرا کو تسلی دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گھاس پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے ایان کی سوچیں جس طرف تھیں، یہ وہ جانتا تھا یا اس کے اندر چلتی ہجر کی آگ؟ یہ سوال ہی ایان کو کھائے جا رہا تھا کہ ایرا اس کو کیوں چھوڑ گئی؟ کیا اس کی محبت، توجہ اور لگن ایرا کو بس کانٹریکٹ کا حصہ لگی؟ کیوں ایرا؟ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ایان نے وہی سوال کیا جو وہ پچھلے 8 ماہ سے کر رہا تھا، اور جواب؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان ناشتہ کرتے جاؤ۔ ایان کو بنا ناشتہ کیے جاتا دیکھ کر سمینہ نے پکارا، جس پر ایان نے سمینہ کو دیکھا، پھر سر ہلاتا بیٹھ گیا۔ سر وٹ وڈ یو لائک ٹو ایٹ ان بریک فاسٹ؟ مارتھا کے سوال پر ایان نے اسپاٹ نظروں سے مارتھا کو گھورا، جس سے مارتھا خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔
جی ماما، ایان نیلم کا مایوں ہے، سروری کل پہنچ گئی تھی، میں اور اقرا آج جا رہے ہیں پاکستان۔ بچے اپنے دوست کی خوشی میں ہی شامل ہونے کو ہمارے ساتھ چلو، وہ جاتے ہوئے بھی مجھے کہہ کر گیا تھا کہ تمہیں لے کر آؤں، مگر میں تمہیں اب فورس نہیں کروں گی، جیسا تمہارا دل چاہے کرنا، لیکن میں چاہتی ہوں تم اسے پڑھو۔ محمود کی لکھی ڈائری سمینہ نے ایان کو دیتے ہوئے کہا، جس پر بے تاثر ایان نے سمینہ کو دیکھا، پھر لب بھینچتا وہ ڈائری پکڑ گیا۔ آپ کا سفر اچھا رہے ماما، میں روحان اور نیلم کا ہانی مون پلان کر دوں گا اپنی طرف سے۔ بے تاثر کہتا ایان اپنا کوٹ پہنتا باہر چلا گیا۔ میری دعا ہے کہ تمہیں اس ڈائری سے ایرا کی سچائی پتہ چلے اور تم آؤ ایرا کو لینے، سمینہ نے سچے دل سے کہا اور ناشتہ کرنے لگی۔ ماما، بھائی نے کیا؟ ناشتے کی ٹیبل پر آتی اقرا نے فوراً سے پوچھا۔ کچھ نہیں اقرا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئے گا۔ سمینہ کی بات پر اقرا افسردہ ہوئی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ماما، کاش اس دن میں بھائی کو سب بتا دیتی۔ اقرا، تم بتا بھی دیتی تو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ ایرا کے حوالے سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تم پریشان مت ہو، آج تم اپنی بھابھی سے ملنے والی ہو، موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ اقرا کو تسلی دیتی سمینہ اپنا ناشتہ کرنے لگی، جس پر اقرا سر ہلاتی اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ ایرا، میں بتا رہی ہوں تجھے، ایک دفعہ بتا دو اور کیا کھانا ہے تم نے؟ بار بار میں نیچے نہیں جا رہی، نیلم چیرتے ہوئے بولی، جس کی آج مایوں تھی، مگر ایرا اس کو تیار ہونے کی بجائے بار بار نیچے کے چکر لگوا رہی تھی کہ اسے بھوک لگی ہے۔ پہلے تو نیلم نے کچھ نہیں کہا، مگر یہ تیسرا چکر تھا جس سے نیلم کی بس ہو گئی، مگر ایرا کا پیٹ نہ بھرا تھا ابھی تک۔ یار اب میں کیا کروں، مجھے بھوک ہی بہت لگتی ہے، معصوم سی شکل بناتی ایرا بولی، جس پر نیلم کا دل کیا کہ اپنا سر کہیں دے مارے، مگر اپنے نقصان کے ڈر سے چپ رہی۔ اچھا تم یہیں رکو، میں جاتی ہوں نیچے، ویسے بھی 2 گھنٹے سے ادھر بیٹھی ہوں، بور ہوں گی میں۔ نیلم پر طرز کھاتی ایرا صوفے سے اٹھی اور نیلم کی نظروں سے بچتی آرام سے چلتی نیچے آئی۔ السلام علیکم سروری ماما۔ سروری کو نیچے ہال میں مسز حسن کے ساتھ کھڑا دیکھ کر ایرا نے سلام کیا۔ سروری نے مڑ کر ایرا کو دیکھا، جو لان کے سوٹ میں چادر لیے ہوئے گول مول جسامت میں مسکراتی اپنی سروری ماما کو دیکھ رہی تھی۔ ممتا کا روپ ٹوٹ کر ایرا پر برس رہا تھا۔ وعلیکم السلام میری بچی۔ سروری آگے ہوتے ایرا سے ملتی اس کا ماتھا چوم گئی، تب باہر سے آتے ہوئے اخلاق مان اور روحان ایرا کی حالت دیکھتے ہوئے مسکرا گئے۔ السلام علیکم انکل، روحان بھائی۔ ایرا نے نم آنکھوں سے دونوں سے سلام لیا، جس پر اخلاق مان آگے ہوتے ایرا کے سر پر پیار کرتے اس کو لیے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیسی ہو تم؟ میں بہت اچھی ہوں انکل، ایرا کہتی مسکراتی، جس کے ساتھ ساتھ سروری اور اخلاق مان بھی مسکراتی ہے۔ بھائی؟ ایرا نے روحان کو پکارا۔ مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، مسز حسن نے روحان کو منع کیا اور میڈ کا لایا ہوا جوس ایرا کو دیا۔ کوئی گول گپے نہیں ایرا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تمہاری، یہ جوس پیو ورنہ میں معظم کو کال کرتی ہوں۔ ایرا کو جوس پکڑتا نہ دیکھ کر مسز حسن نے کہا، جس پر ایرا شرافت کا مظاہرہ کرتی جوس پکڑتی پی گئی۔ یہ دیکھیں پورا گلاس پیا ہے، اب بار بار بابا کی دھمکی مت دیا کریں مجھے۔ خالی گلاس مسز حسن کو دیتے ہوئے ایرا نے کہا، ایسے تم باز پہ تو نہیں آتی؟ میڈ کو برانچ سرو کرنے کا کہہ کر مسز حسن نے کہا، جس کو نظر انداز کرتی ایرا سروری کی جانب متوجہ ہوئی۔ ماما، وہاں سب کیسے تھے؟ سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، پیرینا کی ڈیلیوری قریب تھی، تبھی وہ اور ویرات نہ اس کی آ سکے شادی پر، جبکہ جینی کے پیپرز ہیں۔ سمینہ اور اقرا آج رات آ جائیں گے، مایوں میں سب ساتھ ہوں گے۔ جی ماما۔ روحان بھائی، آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو ذرا۔ روحان جو کہ اپنا ڈریس ایان کی بوتیک سے لینے جا رہا تھا، ایرا کی بات پر کہنے لگا، مجھے ٹائم لگے گا، تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ۔ بے رخی سے کہتا روحان باہر چلا گیا۔ ایرا خاموشی سے اٹھتی روحان کے پیچھے لان میں آئی۔ بھائی؟ کیا ایرا، بھروسہ نہیں تھا مجھ پر؟ کیوں چلی آئی ایسے، بتاؤ مجھے، ایرا کی جانب مڑتے روحان نے کہا، جس پر ایرا چپ رہی۔ پہلے دن کہا تھا کہ نیلم کے منگیتر کی حیثیت سے نہیں، بھائی سمجھو مجھے، مان تو دیتی مجھے تھوڑا سا، یقین کرتی میرا، تم جانتی بھی ہو ایان تمہارا نام تک نہیں سننا چاہتا، اور یہاں تم اس حال میں ہو۔ ایم سوری بھائی، پر حالات ایسے تھے، سب سمجھ سے باہر تھا، بس یہاں چلی آئی کہ ایان کے ساتھ اقرا بھی محفوظ رہیں گے۔ بھرائی آواز میں ایرا بولی۔ اسے بتا دیتی ایرا، ہجر کی آگ میں جل رہا ہے وہ، کسی سے کہتا نہیں ہے، مگر وہ نظر آ جاتا ہے۔ روحان کی منہ زبانی ایان کا حال سنتی ایرا سسکی۔ مسٹر روحان، آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ میری دوست کو آنسو دیں؟ نیلم کی آواز پر ایرا چپ ہوئی، جبکہ بنا پلٹے روحان نے کہا، مسز روحان ٹو بی، شکر ہے کہ آپ کو یاد آیا کہ میں مسٹر روحان ہوں۔ رہی بات آپ کے دوست کو رلانے کی، تو آپ کے دوست کو کس نے حق دیا تھا میرے دوست کو ہجر دینے کا؟ ایسا ہجر جس میں وصل کی کوئی کرن ہی نہیں۔ ایرا تم اندر جاؤ، زباریہ بلا رہی ہے تمہیں۔ جب نیلم سے جواب نہ بن پایا تو ایرا کو وہاں سے جانے کو کہا۔ ایان کے حال پر ایرا نڈھال قدم لیتی اندر چلی گئی۔ ہان، ایرا کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ اس کو ٹینشن دی جائے، نیلم نے رسانیت سے کہا، جس پر روحان نے پلٹ کر نیلم کو دیکھا، جو یلو فراک میں کھڑی اسی کی جانب متوجہ تھی۔ کبھی روحان تو کبھی ہان، ماجرا کیا ہے نیلم حسن؟
میں جانتی ہوں آپ ناراض ہیں مجھ سے کہ میں نے ایرا کا ساتھ دیا، اس کو کلاس کو واپس جانے نہیں دیا۔ ڈاکٹر نے ایرا کا کیس خوف و ہراس کی وجہ سے ذرا کریٹیکل بتایا تھا تبھی، نیلم کہہ کر سر جھکا گئی۔ تم جانتی ہو نیلم، میں تم سے ناراض نہیں رہ سکتا، اب تو بالکل بھی نہیں جب ملن کی گھڑیاں قریب ہیں، مدھم لہجے میں کہتا روحان نیلم کو شرمانے پر مجبور کر گیا۔ او ہو، تو یہاں ملاقات ہو رہی ہے ہاں؟ غزل کی بات پر روحان جو کچھ اور کہنے والا تھا چپ ہوا، جبکہ نیلم جھینپ گئی۔ میں چلتی ہوں۔ نیلم وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ غزل اپنا بیگ لیے روحان کے پاس آتی بولی، السلام علیکم، میں غزل افتخار ہوں۔ اور میں رابیل حمید۔ غزل کے پیچھے رابیل نے کہا، جس پر روحان مسکراتا بولا، جی پتہ چل گیا نیلم اور اس کی گینگ کا، شام میں ملتے ہیں۔ روحان کہہ کر چلا گیا، جبکہ غزل اور رابیل اندر چلی گئی، جہاں ایرا بھوک کا شور مچائے کھڑی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج پورے 10 سال کے بعد جمال بیگ نے پاکستان قدم رکھا تھا۔ ڈرائیور کو سامان دے کر اس کو آسمہ کے گھر کا ایڈریس بتاتا کار میں سوار ہوا۔ آسمہ کا ایڈریس اس نے اپنے پرانے دوستوں سے رابطہ کر کے لیا۔ کار جب جوہر ٹاؤن کی کیو گلی میں آ کر رکی، ڈرائیور کو رکنے کا کہہ کر جمال بیگ گھر کا اندازہ کر کے دروازہ بجا گیا۔ کون؟ دروازہ کھولیں۔ اندر سے کسی مرد کی آواز سن کر جمال بیگ نے کہا، تب دروازہ کھلا اور ایک ضعیف نے دروازہ کھولا۔ جی بچے، کیا کام ہے؟ السلام علیکم۔ جی میں جمال بیگ ہوں، مجھے آسمہ جہاں اور معظم احمد سے ملنا ہے، اپنا تعارف کروا کر جمال بیگ نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ معظم احمد اور ان کی فیملی گھر نہیں ہے، کسی شادی پر گئے ہوئے ہیں، 3 سے 4 دن تک آئیں گے۔ کس شہر گئے ہیں؟ ضعیف کی بات پر جمال بیگ یہی سمجھا کہ وہ لوگ کسی دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ لوگ بحریہ ٹاؤن گئے ہوئے ہیں۔ کس بلاک میں؟ ضعیف کی بات پر جمال نے فوراً سے پوچھا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، رکو ذرا اپنے بیٹے سے معلوم کرتا ہوں، کہہ کر اس ضعیف نے اپنے بیٹے کو آواز دی، جس نے جمال بیگ کو نیلم کے گھر کا ایڈریس دیا، جو کہ ایان کے ولا کے ساتھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب لڑکی والے نیلم کے گھر اور لڑکے والے ایان کے گھر رکے ہوئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر سمینہ اور اقرا کو لینے ایان کے دادا علی خان خود آئے تھے۔ اپنی بہو اور پوتی سے مل کر علی خان دونوں کو لیے بحریہ ٹاؤن ایان کے ولا آئے، جہاں ایرا گیٹ کے پاس کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مما، سمینہ کو دیکھتی ایرا بھرائی آواز میں بولی تھی۔ مما کی جان۔ سمینہ نے آگے ہوتے ایرا کو گلے لگایا تو ایرا رو دی، جس کو سمینہ نے چپ کروایا۔ پھر ایرا سے الگ ہوتی اس کی ممتا کے روپ کو دیکھتی ایرا کا ماتھا چوم گئی۔ بھابھی۔ ایرا کو اقرا نے اپنی جانب متوجہ کیا، جس پر ایرا آرام سے پلٹتی اقرا سے ملی۔ تم ٹھیک ہو نا اقرا؟ جی بھابھی میں ٹھیک ہوں، اقرا نے اپنی تسلی کروائی، جس پر ایرا مطمئن ہوئی۔ ایرا بہو، میں چلتا ہوں، شام میں آؤں گا، علی خان نے ایرا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر ایرا مسکرا دی۔ ایرا سمینہ اور اقرا کے ساتھ ساتھ ولا چلی گئی تھی، جبکہ علی خان کار میں سوار ہوتے ایان کو کال ملا گئی۔ سمینہ اور اقرا پہنچ گئے ہیں، ابھی نہیں، ولا چھوڑے، ابھی انہیں ولا چھوڑے۔ شکریہ دادا، ایان نے کہا۔ تب علی خان نے پوچھا، تم نہیں آؤ گے؟ نہیں دادا، کام بہت ہے۔ گدھے، جب باپ بنے گا نا تب یہ کام وام کچھ بھی نظر نہیں آنا۔ اب تو میں پردادا بننے والا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہو تم کام۔ پردادا کی بات پر ایان چونکا۔ کس کے پردادا؟ گدھے، تیری اولاد کا پردادا۔ ایرا بہو امید سے ہے، لگتا ہے کام کی وجہ سے تیرا دماغ چل گیا، علی خان نے کہہ کر کال کٹ کی، جبکہ ایان اپنے دادا کی بات سنتا ششدر رہ گیا۔ ایرا اور امید کیسے؟ کیا وہ ماں بننے والی ہے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا اس نے؟ یا اللہ! اپنا سر پکڑ کے ایان صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ سوچتا ایان اپنے کمرے کی طرف گیا، جہاں ڈریسنگ روم میں ایرا کا سامان ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ اپنا لاکر کھول کر ایان نے کانٹریکٹ کے پیپر نکالے، جس کے ساتھ ہی نیچے ایرا کی پریگننسی رپورٹ پڑی ہوئی تھی۔ کلینک کے نام پر ایان یونیورسٹی کا نام پڑھتا چونکا، یعنی اس دن جب میں نے ایرا کو یونیورسٹی چھوڑا تھا، ایرا کو ماں بننے کی خوشی ملی، تبھی وہ مجھے چھوڑ گئی، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں ابھی بچہ نہیں چاہتا، جبکہ ایرا چاہتی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی ایان کو غصہ آیا کہ وہ کیسے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا سکتی ہے۔ کیوں ایرا محمود، کیوں چھپایا مجھ سے میرا بچہ؟ پریگننسی رپورٹ کو اپنی مٹھی میں بند کرتے ہوئے ایان بولا، تمہیں جواب دینا ہوگا ایرا محمود، میں آ رہا ہوں پاکستان، انتظار کرنا میرا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔